آج ہم ترکیب کریں گے، لمبا سا مبتدا ہے اور آگے اتنی سی خبر ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مبتدا ایک لفظ ہوتا ہے اور پھر آگے لمبی سی خبر آتی ہے ایک جملے کی صورت میں، لیکن آج کی عبارت میں معاملہ اس کے برعکس ہے اور بہت زیادہ ذخیرہ آپ کو ملے گا قواعد کا اور عربی عبارت کی ترکیب کا۔ تو آئیے بلا تمہید ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحوض سے لے کر یہاں تک یہ مبتدا ہی ہے، اور حق یہ دیکھیں ایک لفظ ہے اور وہ اکیلا لفظ خبر ہے، لیکن یہ سارا معاملہ کیسے ہوا اور ہم اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے الحوض الذی، کہ وہ حوض جو، ویسے یہ ایک عقیدہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں شروع میں معرفہ ہے اور ساتھ اس میں موصول آ رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ عبارت کے شروع میں اگر معرفہ کے ساتھ اس میں موصول آ جائے تو عام طور پہ ہم اس معرفہ کو موصوف بناتے ہیں، موصوف، اور موصوف ہے تو آگے اللہ دی صفت بنے گا، لیکن اللہ دی اس میں موصول کو صفت بنانے سے پہلے ہم پہلے اللہ دی کا صلہ تلاش کریں گے، تو پھر موصول کو اپنے صلہ سے ملائیں گے۔ اب صلہ کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، ذل حال ہے، حال ہے، مفعول لہو ہے، کیا کیا چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ موصوف ہے کیونکہ الحوض یہ معرفہ ہے، اللہ دی یہ بھی معرفہ ہے، تو دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ حوض، اللہ دی، وہ جو، اللہ دی اس میں موصول، بہت ہی اس میں اہم قواعد ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ترجمے کا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ٹرانسلیشن کس طرح کرنی ہے۔ اللہ دی اکرما، وہ حوض، اکرما کہ عزت بخشی، ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالی، اللہ تعالی نے، بھی جس حوض کے ذریعے، حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ حوض کوثر کہ عزت بخشی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جس حوض کوثر کے ذریعے، تاکہ آپ علیہ السلام کی امت کے لیے سیرابی ہو جائے، وہ حوض برحق ہے۔ تو بہت زیادہ چیزیں ہیں اس میں ڈسکس کرنے کے لیے، آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکرما ہے فعل ماضی جو کہ باب افعال سے ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے کہ اللہ نے عزت بخشی، اور یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو ہم بنائیں گے مفعول بھی، اور یہ بات یاد رکھیں اکرما فعل ماضی ہے افعالہ کے وزن پر، تو افعالہ، اکرما، مکمل فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے، اس ضمیر کو ہمیشہ ہم ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں۔ تو اکرما تو مکمل فعل ہو گیا، اس کے فوراً بعد ضمیر آ گئی تو ضمیر مفعول بھی ہوگی، اور اللہ یہ لفظ اللہ فاعل ہے، لیکن اب آگے تعالی بھی آ رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ لفظ اللہ کو پہلے ہم ذل حال بنائیں گے اور تعالی اس کو ہم بنائیں گے حال۔ تعالی فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا حال، اور ذل حال اپنے حال سے مل کر ہم اس کو پھر بنائیں گے فاعل۔ عزت بخشی اللہ نے، کن کو؟ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ٹھیک ہے۔ بھی کس کے ذریعے؟ اس حوض کے ذریعے، تو حوض کوثر کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی، لیکن اس میں مقصد کیا تھا وہ مقصد بھی آگے آ رہا ہے۔ با ہے جار، اور یہ ضمیر ہے مجرور، اور جار مجرور ہو کر ہوئے ظرف لو، ظرف لو کس کے؟ اکرما کا، وہ حوض کوثر عزت بخشی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی جس کے ذریعے۔ تو ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اور ذریعے بھی عزت سے نواز سکتا تھا، حوض کوثر ہی سے عزت کیوں بخشی گئی؟ تو 2 in 1 والا یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ تاکہ دو کام ایک ساتھ ہو جائیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دی گئی اور دوسرا امت کا فائدہ ہو جائے۔ تو آگے مفعول لہو آ رہا ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ حضور کے حوض کوثر ہی کے ساتھ کیوں عزت بخشی گئی، تو فرمایا غیاسن، تاکہ سیرابی ہو جائے۔ غیاس کا مطلب کہ پانی پی کے آپ سیراب ہو جاتے ہیں،
تاکہ سرابی ہو جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ مصدر آ رہا ہے, ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مصدر ہے اور یہ لی امتی ہی یہ ظرف لغو ہے, یعنی لام زیر لی حرف جار, امتی مضاف, آگے ضمیر مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جار کا مجرور, جار اپنے مجرور سے ہو کر یہ بنے گا ظرف لغو. اور ظرف لغو کس کا بنے گا؟ غیاسن کا. عام طور پہ مفعول لہو کے بعد جو جار مجرور آتا ہے اس کا تعلق اس مصدر کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس مفعول لہو کے ساتھ ہی ہوتا ہے. مفعول لہو وہ ہوتا ہے جو ما قبل فعل کی ریزن, لاجک, علت, وجہ بیان کرتا ہے. تو غیاس سے یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر ہی کے ذریعے کیوں عزت بخشی گئی, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بھی ہو جائے اور امت کے لیے بھی, امت کو بھی فائدہ ہو جائے, امت سیراب ہو جائے. تو اب ہم کیا کریں گے, یہ مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر بنے گا مفعول لہو. یہ مفعول لہو ہے, ویسے یہاں پہ لہو لکھ دیا ہے. اب دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں اور سمجھ کیا رہے ہیں. فعل ماضی اپنے مفعول بھی, اپنے فاعل, اپنے ظرف لغو اور اپنے مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنے گا؟ صلہ. صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے, چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو. تو یہاں سے لے کر لِأُمَّتِهِ تک یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنے گا, اور موصول اپنے صلہ سے مل کر موصوف کی صفت بنے گی. یہ عبارت ہے عقیدہ طحاویہ کی. اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا. اور دیکھیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مبتدا ہے, اور حق کون, یہ ہے خبر کہ وہ حوض کوثر کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عزت بخشی تاکہ امت کی بھی سرابی ہو جائے, وہ حوض کوثر برحق ہے. یہ عقیدہ بالکل سچا ہے, پکا ہے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مبتدا کتنا لمبا ہے اور خبر چھوٹی سی ہے, جبکہ عام طور پہ مبتدا چھوٹا ہوتا ہے اور خبر لمبی ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کومنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ, السلام علیکم.